کے اندر ایک لمبے ترین جہان کی تیاری کرنی ہے. اور یہ تیاری کرنی بھی موت سے پہلے ہے، اور موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے. سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ جل شانہ نے یہ چند باتیں سمجھانے کے لیے بھیجا. کچھ کی سمجھ میں آ گئی بات، لیکن اکثروں کی سمجھ میں نہیں آئی. جن کی سمجھ میں آ گئی اللہ نے ہمیں قرآن پاک کے اندر بتلایا کہ وہ کامیاب ہو گئے، اور جن کی سمجھ میں بات نہیں آئی وہ ناکام ہوئے. دین پر چلنے کے لیے ہر جگہ پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ ماحول نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، ماحول نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کو یہ نہیں کہا جا سکتا بطور عذر کے، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ وہ ماحول نہیں تھا ہمارے محلے میں، ہماری مسجد میں، ہمارے ملک میں، دنیا میں ماحول نہیں تھا، اس لیے یا اللہ ہم تو دین سے دور رہے. وہ کیسے؟ فرعون کے گھر میں تقوی کا ماحول تھا، قل اللہیت، اخلاص، استقامت اور حیا کا ماحول تھا؟ نہیں تھا. 100% نافرمانیوں سے بھرا ہوا ماحول ہے، نافرمانیوں سے بھرا ہوا ماحول ہے. اللہ سے دور کرنے کی دن بدن تدبیریں سوچی جاتی ہیں کہ خود کیسے اللہ سے دور ہونا ہے، اور جو اس وقت کے اعتبار سے اتنی انسانیت ہے ان سب کے سب کو کیسے اللہ سے دور کرنا ہے، اس کی تدبیریں سوچی جاتی ہیں. اور جو اللہ کے قریب ہونے کا سوچتا ہے، یا اللہ کے قریب ہونے کے لیے کسی نے آنا ہے یا قریب کرنے کے لیے آنا ہے، تو اس کے لیے بھی آگے رکھنا ڈالنا ہے اور رکاوٹیں ڈالنی ہیں. تو ماحول تو نہیں ہے ایمان اعمال کا. ہمارے ساتھی ماحول سے کٹ جاتے ہیں نا، چونکہ اتنا خاص نیوں کا مجمع نہیں ہے، اس لیے تھوڑی مکس ہی بات ہوگی انشاءاللہ. تو احباب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کام نہیں کر پا رہے، ماحول نہیں ہے مسجد میں، ماحول نہیں ہے مسجد میں، ماحول نہیں ہے. تو بھائی تیرے 4 ماہ اللہ نے کیوں لگوائے تھے؟ تیرے سال 7 ماہ کیوں لگے؟ تو کیوں بار بار مرکز میں آ رہا ہے؟ آ بھی رہا ہے پھر کہتا ہے ماحول نہیں ہے. کہ حضرت آسیہ کو تو ماحول تقوی کا نہیں ملا ہے، ایمان عمل کا ماحول نہیں ملا ہے، سارا ہی اس کے خلاف ہے. تو اس لیے وہ جب حقیقت میں دل بالکل صاف ہو گیا اور اپنے آپ کو ہر اعتبار سے پیش کر دیا، اللہ جی ہم حاضر ہیں، تو پھر اللہ علیہ شانہ نے کائنات کے اتنے بڑے اللہ نے اپنے دشمن، جس نے آپ علماء سے سنتے ہیں انا ربکم الاعلی، نکا موٹا پالن والا بھی نہیں بلکہ بڑا رب ہوں، اعلی، باقی کوئی ہو بھی صحیح تو چلو میرے ماتحت تمہارے خدا اور ہو سکتے ہیں، لیکن بڑا میں ہی، بڑا نہیں ہے کوئی. تو اس کے گھر کے اندر اللہ علیہ شانہ نے ایسا نظام بنایا کہ انتہائی فرما برداری اور اطاعت والی زندگی گزارنے والی حضرت آسیہ بنی. اور کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر شاید قیامت تک عورتوں میں سے ازواج مطہرات صحابیات رضی اللہ عنہ، ان سب کے علاوہ دنیا کے اعتبار سے جتنا پختہ ترین ایمان ان کا ہے نا، اور جتنا زبردست اور عمدہ ترین نتیجہ بڑے ترین کافر کے گھر کے اندر رہ کر کے حضرت آسیہ کا نکلنا ہے، اور کسی کا یہ مشکل ہے. آپ سمجھتے ہیں نتیجہ کیا نکلنا ہے ان کا؟ امام الانبیاء، تاجدار حرم، تاجدار مدینہ، شفیع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہیں گی جنت میں، ان کے ساتھ رہیں گی 10 سال، 15 سال، 53 سال، 100 سال، 150 سال، 200 سال، 500، 1000 سال، لاکھ سال، 50 کروڑ سال، 50 ارب خرب سال نہیں. صرف ایک ہی بات بولی جا سکتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہنا ہے.
تو ہم میں سے جس کے گھر میں ماحول نہیں ہے، مسجد میں محلے میں ماحول نہیں ہے، تو ماحول بنائے گا تو اس کو بھی ساتھ اللہ نبیوں کا دے گا۔ ہاں یہ چھوٹی بات نہیں ہے، وہاں اللہ اس کو نبیوں کا ساتھ دے گا۔ نبیوں کی جنت تو کتنی اونچی، مطلب اس کی ملاقاتیں ہو سکیں گی۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا اس کے من کے اندر آیا کہ یار ملاقات کرنی، تو ان کی جنت میں تو نہیں جا سکتا ہے، بلکہ وہ تو بڑے ہی آگے ہیں۔ جو عام امتی ہمارے زمانے کے چل رہے ہیں، ان میں سے بھی جس نے صرف اور صرف ایک مرتبہ بھی لفظ سبحان اللہ، یہ بھی دو چیزوں سے مل کر کے بن رہا ہے، کسی نے اگر صرف اتنا کہا نا اللہ، اس کا درجہ بھی اوپر ہوگا، وہاں بھی نہیں جا سکتے، وہاں نہیں جا سکتے، جو اس کی نعمتیں کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہاں من میں آیا یار وہ صاحب یا محنت نبیوں والی ایسی کر رہے ہیں تکڑی ترین قسم کی، آپ جیسے وہ قربانی اور مشقت مجاہدے سے کرتے تھے آپ بھی کر رہے ہیں، وہ دنیا کو مؤخر کرتے تھے آپ بھی کر رہے ہیں، آخرت کو، ایمان، عمل، تقوی کو، اللہ کو ترجیح دیتے تھے آپ بھی دے رہے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ جل شانہ و نبیوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، ایک نبی سے ملاقات، وہ آپ کی جنت میں تشریف لے آئیں گے اپنے حشم و قدم، جاہ و جلال اور اپنی پوری نور بصیرت اور ایمان، اور وہاں کی جو ان کو اللہ نے طاقتیں دینی ہیں، ان طاقتوں کے ساتھ آپ کے پاس تشریف لے آئیں گے۔ آپ ان کی دعوت کرنا چاہتے ہیں کریں، لمبی دعوت کریں، مختصر نہیں ہوگی، وہاں تو کھانا پینا ہی پتہ نہیں کتنے کتنے قسموں کا ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنتی جنت کا ایک لقمہ توڑ کر کے منہ میں ڈالے گا، یہاں آپ اگر ایک چیز میں بعض چیزیں مکس کریں بھی صحیح نا، تو ہم نے ایک دفعہ حساب لگایا تھا تقریباً 5 ایک ذائقے بن جاتے ہیں، تو وہ بھی مشکل سے، بڑی مشکل سے کہ ایک چیز میں 5 ذائقے آ رہے ہوں، مگر نہ 1 2 3 1 2 3 اتنے آتے ہیں، تو وہ اللہ جل شانہ 10 نہیں 20 نہیں 50 نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70 ذائقے ایک لقمے کے اندر اللہ دیں گے اس کو۔ اللہ کی قسم یوں ہی ہونا ہے، اللہ کی قسم یوں ہی ہونا ہے۔ یہ آخرت کی لذتوں کا اس لیے یہ دعوت میں بار بار بیان ہے، پوری دنیا میں بیان ہے کہ آخرت کی لذتوں کی طرف اپنا دھیان اور توجہ دیں۔ یہ دنیا کی عارضی اور فانی اور تھوڑی دیر کی لذت یہاں تک آتی ہے، اوپر آج زبان میں، یہاں گلے میں بھی جائے تو لذت تو ختم ہو گئی نا، پھر آگے پیٹ میں کسی کا فضلہ بن رہا ہے، کسی کا وہ کچھ حصہ جزو بدن بن جاتا ہے، لیکن وہاں تو لذت ہے، اس کی لذت کتنے وقت تک پاتا رہے گا، لمبا جہان ہے، تو وہ یہ یہاں والے کھانے کی طرح بالکل تھوڑا بہت ملتا جلتا تو ہوگا، لیکن بالکل اس کی طرح نہیں ہوگا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ملتے جلتے ہوں گے لیکن ذائقہ اور اس کی تاثیر اس سے بہت ہی مختلف ہوگی، تو وہ نعمتیں اللہ نے دینی ہیں، لیکن اس سے پہلے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ والا پروسیجر تھوڑا سا پورا کرنا ہوگا کہ جس گھر میں رہیں وہاں پر ماحول نہیں ہے، اور اگر آپ کہیں گے جی ماحول بنا ہوا ہو پھر لگیں گے، تو دوسری مثال آپ کے سامنے ہے، 2 نبیوں کی، جلیل القدر نبی ہیں، تقوی والے ہیں، للہیت، اخلاص، استقامت اور کامل الحیا ہے، کامل الایمان ہے، کہ ان کے وجود سے لوگ ایمان کی طرف آ رہے ہیں، تقوی کی طرف آ رہے ہیں، ہدایت کی طرف آتے ہیں، اللہ کو پسند ہے، محبوب ہے، نبوت دے دی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام،